نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات الہی، ذات الہی ایک ہے جو ازلی اور ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کی ذات میں بے شمار صفات ہیں، یہ صفات اسی ذات میں ہمیشہ سے موجود ہیں، یعنی اس کی صفات بھی اس کی ذات کی طرح ازلی، ابدی اور قدیم ہیں۔ اس ذات جیسا کوئی اور نہیں، کیونکہ وہ واحد ہے، یعنی اس کی ذات، صفات، افعال اور احکام ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذات الہی برحق ہے، اسے مان کر اس پر ایمان رکھنا اسلامی ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، عبادت اور پرستش کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کیونکہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پروردگار نے خود بھی فرمایا ہے کہ میری عبادت کرو کیونکہ میں عبادت کے لائق ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا غلط ہے۔ ہر نبی اور ہر پیغمبر نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ اے لوگو، رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر طرح کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے، یعنی اس نے خود ہی اپنے ہونے کے دلائل دیے ہیں، اس کا ہونا عین برحق ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے ہمارے لیے سب کچھ پیدا کیا، جس نے زمین و آسمان کو بنایا، یہی زمین و آسمان اس کے ہونے کی گواہی اور دلیل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے زمین پھیلائی اور اس میں پہاڑوں کو مزین کیا اور اس میں ہر ایک چیز کو مناسب طریقے سے اگایا ہے۔ مزید ارشاد ہے کہ اللہ وہ ہے جو بارش آنے سے پہلے آگے آگے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ہے تاکہ ہم اس سے ایک مردہ بستی کو زندہ کریں، اور جو چوپائے ہیں ہم نے پیدا کیے ہیں تاکہ وہ اس سے سیراب ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ زمین، آسمان، چاند، ستارے، ہوائیں، سمندر، پہاڑ، دریا، گویا کہ کائنات کی ہر چیز اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ ذات الہی سلسلہ توحید سے پاک اور منزہ ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، بلکہ وہ خود ہی سے ہے، پھر وہ خود ہی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ مگر اس نے خود ہی فرمایا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کے برابر کوئی نہیں۔ سورہ اخلاص۔ اللہ زندہ ہے اور زندگی دینے والا بھی وہی ہے، اس پر کبھی فنا نہیں۔ اللہ کے حکم سے ہر چیز زندہ اور باقی ہے، وہ جب چاہے اور جس کو چاہے زندہ کر دے اور جب چاہے اور جس کو چاہے موت دے دے، کیونکہ وہی زندہ کرنے والا ہے اور وہی موت دینے والا ہے۔ وہ ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس کائنات کی بقا تب تک ہے جب تک وہ اسے قائم رکھنا چاہے گا۔ قیامت اس کے حکم سے آئے گی اور وہی سب کو موت کے بعد زندہ کرے گا، یعنی وہ ہر لحاظ سے حی القیوم ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جو چاہے کرے اور جیسا چاہے ویسا کرے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے خود ہی بارہا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں۔
اور فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور انہی کی مانند زمین کو پیدا کیا، پھر اسی کا حکم اترا ہے کہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے، اللہ لوگوں کی مثل پیدا کرنے پر قادر ہے، اللہ تمام جانداروں کو ایک جگہ پر جمع کرنے پر قادر ہے، اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اللہ مظلوموں کی مدد کرنے پر قادر ہے، اللہ سب کو مار کر ایک نئی مخلوق پیدا کرنے پر قادر ہے، اللہ اپنے وعدہ عذاب کو پورا کرنے پر قادر ہے، یعنی اللہ جو چاہتا ہے کر سکنے پر ہر لحاظ سے قادر ہے۔ اللہ رزاق ہے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مخلوق کو روزی دیتا ہے، وہی ہر چیز کی پرورش کے اسباب پیدا کرتا ہے، لہذا وہی حقیقی رزق رساں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم ہی تمہیں اور انہیں رزق دیتے ہیں۔ ارشاد ہے کہ مخلوق کو پہلی بار کون پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ بھی وہی زندہ کرے گا، اور زمین و آسمان سے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اس کے لیے سند لاؤ۔ روزی عطا کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، اسے تلاش کرنا انسان کے اختیار میں ہے۔ رزق کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ تمام وسیلے اور واسطے ہیں۔ اللہ علیم ہے، اسے ہر چیز کی خبر ہے، جو کچھ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے سب اس کے علم میں ہے۔ ہماری ہر بات خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ اسے سب کچھ علم ہے، ایک ذرہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اس کا علم بہت وسعت والا ہے، وہ دلوں کے وسوسوں اور خطروں کو بھی جانتا ہے، غرض اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ان کی چھپی باتوں کو اور سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ چھپی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہی ہر چیز کا خالق ہے، زمین و آسمان، چاند سورج، ستارے، انسان، جانور، پہاڑ، دریا، سمندر، غرض تمام حیوانات، نباتات اور جمادات، گویا کہ ساری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر زمین پر پانی پیدا کر کے زندگی کے اسباب پیدا کیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پایا اور رات کو دن کا پردہ بنایا، رات اس کو تیزی سے تلاش کرتی ہے۔ زمین و آسمان کی پیدائش کے علاوہ اسی نے انسان کو تخلیق کیا۔ اس کے متعلق ارشاد ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائیں، بلکہ احسن صورتیں بنائیں، اور آخر اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ہر چیز کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس نے جو اختیار انسانوں کو ملکیت کے دے رکھے ہیں وہ عارضی اور مجازی ہیں، کیونکہ اس کرۂ ارض کا اصل خالق اللہ تعالیٰ ہے، اسی لیے وہی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے علاوہ اسی کی بادشاہت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ برکت والا وہ ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کی بادشاہت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ اللہ ہر لحاظ سے غنی ہے، اسی کا غنی قابل تعریف ہے۔ اللہ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ جو شخص محنت کرتا ہے وہ اپنے نفع ہی کے لیے محنت کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اہل دنیا سے بے پرواہ ہے۔ اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، اللہ بصیر ہے، یعنی ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے سب اعمال کی خبر ہے۔ ہر انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، گویا کہ انسانوں کی ذرہ برابر حرکت کو بھی وہ خوب جانتا ہے۔
یعنی بندوں کے پہلے کے اور بعد میں آنے والے حالات سے وہ باخبر ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ حاکم حقیقی ہے۔ اگر کسی کو حکومت کے اختیار دیتا تو وہی دیتا ہے، بس اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بڑا عالی مرتبے والا ہے۔ ہر کام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اللہ سب حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ روز قیامت اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ ارشاد ہے کہ پس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق فیصلہ کر دے، تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تمام چیزیں اسی کے ارادہ و اختیار میں ہیں۔ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ دنیا میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے اسی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے کچھ نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بارگاہ رب العزت سے دور ہو گئے اور اللہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو سیدھی راہ پر لگاتا ہے اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ ظلم کی بنا پر وہ ہدایت نہیں چاہتے۔ انہیں ہدایت کیسے ملے گی؟ اللہ پاک ہے۔ بیشت میں داخل ہونے والوں کا یہ قول ہوگا کہ اے اللہ تو پاک ہے۔ ارشاد ہے کہ پس تم اللہ کی پاکی بیان کرو جب تم صبح و شام کرو۔ ارشاد ہے کہ پس وہ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور تم اسی کی طرف لوٹے جاؤ گے۔ وہ اونگ اور نیند سے بھی پاک ہے، کیونکہ اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ ایسے ہی اللہ تھکان سے بھی پاک ہے۔ ارشاد ہے کہ آسمانوں اور زمین کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں اور وہ بلند مرتبے والا ہے۔ ایسے ہی اللہ بھولنے والا نہیں ہے اور ہر قسم کے ظلم سے بری ہے۔ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا بلکہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اللہ سب سے سچا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسی کا کلام برحق ہے۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو نہیں چاہتا۔ اللہ کا کلام نہیں بدلتا، کیونکہ اللہ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے پروردگار کی بات سچائی اور انصاف کے ساتھ پوری ہوئی، کیونکہ اس کی بات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں حکمت ہوتی ہے، خواہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس کے کلام اور احکام انسانی عقل سے بالا ہوتے ہیں، کیونکہ انسانی عقل کی رسائی محدود حد تک ہے اور ذات الہی لامحدود ہے۔ اللہ پاک کے تمام افعال علت اور سبب سے بالا ہیں، کیونکہ وہ اپنے کاموں میں کسی کا محتاج نہیں بلکہ تمام مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں پر دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔